الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں بتلائی گئی کہ جن لوگوں نے بھی رسول کی باتوں کو ٹھکرایا اور رسول کی باتوں پر عمل نہیں کیا، تو بہت ساری ایسی قومیں گزری ہے. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، تبا کی قوم ہے. ان سب لوگوں نے رسول کی باتوں کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سخت قسم کے عذاب میں مبتلا کیا. اور یہ باتیں بتلانا مقصود تھا کہ اے کفار مکہ اور اس طریقے سے جو رسول کی باتوں کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لے کر آتے، اگر تم نہیں مانو گے باتوں کو، ایمان نہیں لاؤ گے، رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے، تو تمہارا یہ حشر ویسا ہی ہو سکتا ہے جس طریقے سے پہلے قوموں کو ہم نے سخت قسم کے عذاب کو مبتلا کر کے انہیں تباہ و برباد کیا. اب آگے اللہ تبارک و تعالی یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم انسان کے نقل و حرکت سے واقف نہ ہوں، بلکہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. یہ ہماری قدرتوں میں سے ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. ایک منی کے نطفے سے، ایک مٹی سے انسان کو بنایا، ڈیل ڈول، تندرست، صحت مند، دل، دماغ، جسم، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں مفت میں ہم کو مل گئی اور ہم جو چاہے اپنی خواہشات پر عمل کریں، جو چاہے وہ مرضی کرتے رہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم انسان کے ہر قسم کے نقل و حرکت سے واقف ہیں. وہ کیا کر رہا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں کھڑا ہے، کیا پلاننگ ہے، کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے، بیٹھنے کا مقصد کیا، ہر چیز کے مقاصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی احوال سے اچھی طریقے سے واقف ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے کہ کیا خیالات پیدا ہوا ہے. بہت طرح کے خیالات آتے ہیں انسانوں کے دلوں میں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں. جس قسم کے بھی خیالات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان خیالات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے اتنا زیادہ قریب ہے ان کے احوال کو جاننے میں. جس طریقے سے یہ جو شہرگ ہے، دو رگ ہے، یہ انسان سے کتنا قریب ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہرت سے بھی زیادہ، اس شہرت سے بھی زیادہ انسان کے احوال، افعال، اقوال کو جاننے میں اس سے زیادہ قریب، یعنی ہر قسم کے نقل و حرکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ہر قسم کے نقل و حرکت سے واقف ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے خیالات سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ایک علم اپنے پاس ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کون انسان کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اللہ کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو کتنا مان رہا ہے، کتنا نہیں مان رہا ہے، اور رسول کی باتوں کو کتنا پشے پشت ڈال رہا ہے اور کتنا انکار کر رہا ہے، رسول کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے، رسول کی تعلیمات کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ ہو رہا ہے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، علم سے واقف ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جانچ کے لیے اور اس جانچ میں انسان کو مشاہدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر 2 فرشتوں کو مقرر کر رکھے۔ دائیں کندھے پر ایک فرشتہ ہے جو ہماری اچھائی کو لکھتا ہے، بائیں کندھے پر وہ فرشتہ ہے جو انسان کی برائی کو لکھتا ہے۔ درر منصور کی روایت میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے کندھے پر جو دائیں والا جو فرشتہ ہے وہ اس کی نیکی کو لکھتا ہے، اس کی نیکی کو بڑھا کر 10 گنا زیادہ کر کے لکھتا ہے، اور بائیں والا جو فرشتہ ہے جو اس کی برائی جو اس سے سرزد ہوتی ہے جو بھی، تو وہ اس کو لکھتا ہے۔ تو دائیں والا فرشتہ بائیں والے سے کہتا ہے جب وہ برائی لکھتا ہے تو ابھی رک جا، تھوڑے وقت دے اس کو، کہیں ہو سکتا ہے اپنے اس گناہ سے کیا کر لے، توبہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے مشاہدے کے لیے کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو اس کے سامنے اس کا ثبوت یہ پیش کر دیا جائے گا، تم نے دیکھو دنیا میں کیا کیا ہے، یہ ڈیٹیل یہ قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے، ان علیکم لحافظین، تم پر نگراں مقرر ہے، کرام کاتبین، معزز فرشتے جو لکھ رہے ہیں تمہارے ہر قسم کے نقل و حرکت میں، تم نے کون سا اچھا قدم اٹھایا، کون سا غلط قدم اٹھایا، تم نے کیا بولا، کیا غلط بولے، کیا صحیح بولے، ہاتھ سے کون سا اچھا کام کیا، کون سا برا کام کیا، ایک ایک ڈیٹیل۔ یہ باتیں سمجھنا ہمارے آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، انسان کے ہر نقل و حرکت یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں پہلے بہت پہلے کہی تھی، تو اس وقت انسان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، آج کے وقت میں سمجھنا یہ مشکل نہیں۔ سب چیزیں آدمی اپنے ہاتھوں سے ریکارڈ کر رہا ہے، لوگوں کے 10 سال کی زندگی کو ریکارڈ کر رہا ہے، کیمرے میں ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر بھی زبردست کیمرے لگا رکھے کہ تم کیا کر رہے ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں۔ ایک تو اللہ کے علم میں ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاہدے کے، انسان کے مشاہدے کے لیے فرشتے کو بھی مقرر کر رکھا ہے تاکہ وہ ان کے اعمال کو لکھے، اور میدان محشر میں قیامت کے دن اس کے سامنے وہ اعمال رکھا جائے گا اور ہر ایک سے کہا جائے گا لو اپنا اعمال پڑھو۔ لہٰذا جو نیک ہوں گے تو وہ اپنے اعمال کو پڑھ کر تو بہت خوش ہوں گے کہ ہے ہم نے اچھا دنیا میں اچھا کام کیا، اور جو بد ہوں گے تو وہ اپنے اعمال کو پڑھ کر رنجیدہ ہی رنجیدہ ہوں گے اور سخت خطرناک قسم کے ہیبت اور خوفناک کی حالت میں ہوں گے۔ بہرحال اس کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہوگا، وہ ان چیزوں کو دیکھ لے گا۔ تو بہرحال ہم کو اپنی بک، اپنی کتاب ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کو کیسا بنائیں۔ ہم چاہے تو اچھا بنا لیں اپنے بک کو، نام اعمال کو، ہم چاہے تو اس کو کیا کر لیں، خراب بنا لیں۔ تو انسان کے اختیار میں ہے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانچنے کے لیے پیدا کیا کہ دیکھو کون انسان، قرآن شریف کی آیت مبارکہ سورہ ملک کی، ہم نے انسان کو زندگی اور موت دی تاکہ میں جانچ لوں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں غفلت کے ساتھ زندگی اور وقت نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ایک چوکنا زندگی گزارنا چاہیے، اور چوکنا زندگی گزارنے میں ہی فائدہ ہے۔ اور
خیال رکھے کہ ہماری بول سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ہماری زبان جو کچھ بول رہی ہے کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ سب سے ہمارے جسم کے اعضاء میں سے زبان جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ زبان سے بہت سارے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ زبان سے بہت سارے رشتے آپس میں جڑ جاتے ہیں، یہ زبان کے ذریعے سے بہت سے رشتے آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ سارا کام یہ زبان کا ہوتا ہے۔ زبان چاہے تو محبت ہی محبت پھیلائے، زبان چاہے تو نفرت ہی نفرت پھیلائے۔ تو بہرحال انسان زبان سے جو بھی کچھ نکالتا ہے اپنے منہ سے، اس کے پاس ایک فرشتہ نگرا ہمیں تیار ہوتا ہے، چوکنا۔ کیا بولتا ہے؟ فوراً لکھے۔ صرف 2 وقت ہے یہ فرشتہ اس سے تھوڑا ہٹ جاتے ہیں، مگر پھر بھی اس حالت میں بھی اس کی حالت کو لکھتے رہتے ہیں یہ کیا گناہ کر رہا ہے۔ ایک بیوی سے ملنے کے وقت ہے اور ایک بیت الخلا میں، یہ فرشتے اس سے کہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ مگر اس حالت میں بھی اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتے کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ مہارت دی ہے کہ وہ بھی اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ دیکھیے ترجمہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، بنایا، پیدا کیا۔ یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی قدرت ہے۔ صرف پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، اور ہم انسان کے ان تمام باتوں سے واقف ہیں جو اس کے دل میں اٹھتے ہیں، ان تمام خیالات کو جانتے ہیں جو اس کے دل میں اٹھتے ہیں۔ کیا اچھا خیال آیا، کیا برا خیال آیا، اللہ تبارک و تعالی انسان کے خیالات تک کو جانتے ہیں۔ تو نقل و حرکت، ہاتھ کے عمل، پیر کے عمل، جسم کے عمل، زبان کے عمل کو تو کیا بدرجہ اولا جانتا ہے۔ جب دل کی حالت کو جان رہا ہے تو اس کے عمل کو تو اچھی طریقے سے جاننے پر قادر۔ ہمارے خیالات میں بہت طرح کے خیالات آتے ہیں۔ ابھی ہم نے کچھ کیا نہیں، تھوڑا غلط خیال آیا، اگر ہم اس کو کر لیں گے تو گناہ ملے گا۔ تو جب تک ہمارے دل میں ہے، ہم نے اس کو زبان سے نہیں لایا اور اس کو عمل میں نہیں لایا تو گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ خیالات وسوسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرمایا۔ اگر ہم نے پہلی طور پر اپنے زبان سے اس کو لے کر آ گیا، دل کے خیالات کو زبان پہ لے کر آ گئے جو برا خیال ہے، یا دل کے خیالات کو ہم اپنے عمل میں لے کر آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ کرتے۔ تو ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم انسان کے ان تمام خیالات سے واقف ہیں جو اس کے دل میں اٹھتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان سے اس کے گردن کے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ گردن کی رگ یعنی شہر، اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قریب اللہ تبارک و تعالی انسان کے نقل و حرکت، انسان کے عمل کی واقفیت میں اس سے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ 2 رگ ہے انسان کے شہرت جسے کرتے ہیں، یہ کاٹ دی جائے تو جانور کے اندر بھی ہوتا ہے تو جانور ختم، انسان کے اندر بھی یہ رگ ہے، اس کو کاٹ دیا جائے تو انسان کیا ہے؟ مر جاتا ہے۔ تو بہرحال اس شہرت سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے قریب ہے ان کے عمل حرکت کو جاننے میں، ان کے تمام چیزوں کو، ان کی تمام چیزوں، تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالی جاننے میں اس کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتی ہی ہے، صرف جاننا نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دیا کہ انسان کو ایک وقت اس کا مشاہدہ کروایا جائے گا، تم نے کیا عمل کیا، تمہارے عمل کے بدلے میں تمہیں جنت کا فیصلہ، جہنم کا فیصلہ جو اسے سنوایا جائے گا، اس کے سامنے یہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو لکھنے کے لیے مقرر کر دیا کہ جب 2 لکھنے والے فرشتے لکھتے ہیں دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے، یعنی یہ 2 فرشتے جو ہے انسان پر اخذ کرتے ہیں، جو بھی اچھا عمل کرتا ہے اس کو اخذ کرتے ہیں، اور جو برے عمل کرتے ہیں فرشتے اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ اخذ کرتے ہیں۔ وہ اس کے دونوں کندھے پر
دائیں کندھے پر اچھے کام والے، بائیں کندھے پر برے کام کو لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ اب یہ بیٹھنا ایسا نہیں ہے کہ انسان کے کندھے پر بیٹھا ہوا ہو، اس سے مراد مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ تیار رہتا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، انسان جو بھی لفظ بولتا ہے اس کے پاس تیار نگراں موجود ہوتا ہے، جو بھی لفظ بولے اس کے پاس تیار نگراں موجود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کسی سیکورٹری کو لگا رکھا ہے، وہ کہیں سو رہا ہے یا ہوم میں لے رہا ہے اور اپنا اچھے کام کیا ہے کہیں بھاگنا ہو تو بھاگ جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فرشتے وہ بالکل چوکنا رہتے ہیں ہمیشہ اور انسان کے ہر قسم کی ڈیٹیل کو لکھ رہے ہیں۔ جب یہ ڈیٹیل ایک وقت پھر آئے گا، موت کا وقت بھی مقرر ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا میں آئے ہیں جانے کے لیے، آئے ہیں جانے کے لیے۔ ایک وقت ہم سب کی آنکھ بھی بند ہوگی اور وہی کام آئے گا جو ہم نے اچھا کیا، اپنے اعمال نامہ میں ہم نے اچھی چیزوں کو لکھوایا اور برے چیزوں کو ہم نے اپنے اعمال میں نہیں لکھوایا، اچھا اپنا اعمال نامہ تیار کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ جب اللہ تبارک و تعالی زندہ کریں گے، آخرت میں ہمیں بہترین کامیابی سے نوازیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔